عزیزان ایمان، میرے اس خطاب کے اولی مخاطب بزم آئے طلوع اسلام کے مندوبین ہیں، جن کی خدمت میں استقبالیہ پیش کروں گا، اور اسی تسلسل میں پھر یہ بات آگے بڑھے گی تو خطاب عام ہو جائے گا، اور اس میں آپ تمام احباب میرے برابر کے مخاطب ہیں۔ مندوبین اراکین بزمہائے طلوع اسلام کی خدمت میں، رفیقان محترم و ندیمان مکرم، سلام و رحمت۔ سال گزشتہ نومبر کی انہی تاریخوں میں کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ اور اعلان ہوا تھا، لیکن جنگ کی وجہ سے ہنگامی حالات نمودار ہونے کے باعث اسے عین وقت پر ملتوی کر دینا پڑا۔ اس کنونشن میں نے جس استقبالیہ سے آپ کا خیر مقدم کرنا تھا وہ اگرچہ بعد میں طلوع اسلام میں چھپ گیا تھا، لیکن اسے بالمشافہ آپ احباب کی خدمت میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جی چاہتا ہے کہ میں ان سال انہی الفاظ میں آپ کا استقبال کروں۔ میں نے کہا تھا کہ منجموں کے ہاں زہرہ اور مشتری سیاروں کو بڑا مبارک اور مسعود خیال کیا جاتا ہے۔ جب کبھی ایسا ہو کہ یہ دونوں سیارے یکجا جمع ہو جائیں تو وہ اسے قران السعدین سے تعبیر کر کے اور اس شگون کو بڑا بابرکت اور حامل جمل و سعادت تصور کرتے ہیں۔ ہم نہ تو سیاروں کے ساتھ اولاد ہونے کے قائل ہو سکتے ہیں اور نہ ان کے یک رنگ ہونے کو نشاد آہنگ تصور کر سکتے۔ جو خود محروم حیات اور محجور اختیار ہو وہ زندہ اور صاحب اختیار و ارادہ انسانوں کے مقدرات پر کیا اثر ڈال سکتے ہیں؟ لیکن قران السعدین کا تو ہمیں بھی قائل ہونا پڑے گا۔ ہم وابستگان دامن قرآنی کے لیے سب سے بڑی گراں بہا سعادت و رحمت کی سعادت وہ ہے جب خدا کی یہ کتاب عظیم نو انسان کو عطا کی گئی۔ کسی مبارک و مسعود تقریب کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور ہم اسے جشن نزول قرآن کہہ کر منایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے وجہ ہزار کیف اور باعث 100,000 مسرت ہمارا یہ اجتماع ہے جو قرآنی فکر کے فروغ اور رخشندگی کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ یہ دونوں بہجت زا اور مسرت افزا تابندہ و درخشندہ تقاریب ایک ہی ماہ کے اندر ہمارے لیے وجہ نشاط روح اور باعث شادابی قلب و نظر ہوئی ہیں۔ ایسے ہی کیف آمیز اور رقص آور تھے وہ لمحات جن سے مسحور ہو کر غالب جان نظر دینا بھول گیا تھا اضطراب میں۔ آپ احباب کو خدا زندہ اور پائندہ اور سرسبز و شاداب رکھے کہ آپ کی رفاقت میرے لیے زہرہ اور مشتری کے قران السعدین سے 1000 گنا زیادہ موجب سعادت و باعث مسرت ہے۔ آپ جیسے ہی تو وہ محرم تھے جن کی تلاش میں اقبال نے کہا تھا کہ غزل سرائم و پیغام آشنا گویم بہی بہانہ گری بزم محرم جویم۔ زمینان گرامی قدر، آج کے خطاب کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے حیرت کا موجب اور شاید بعض احباب کے لیے قدر تکلیف کا باعث نظر آئے، لیکن جب آپ عنوان سے آگے بڑھ کر تفصیل تک پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں نہ کوئی بات باعث حیرت ہے نہ کوئی چیز وجہ تشریف۔
یہ ایک حقیقت نفس الامری کا احساس اور اظہار ہے جو وقت کے تقاضوں کا فطری نتیجہ ہے۔ میرے خطاب کا موضوع ہے، جیسا کہ ابھی ابھی برادر محترم خلیل صاحب نے اپنی نصیب جا فضا کے آپ کے لیے اسے فردوس سے گوشت بنایا تھا۔ میرے خطاب کا عنوان ہے علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر کہ مجھے آہو بغانے نیم شب کا پھر پیغام آیا۔ کم کرو، مجھے آہو بغانے نیم شب کا پھر پیغام آیا، تھا میں زہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ میری ساری زندگی کسی آہ سحری اور بغانے نیم شبی کی داستان سود و گداز ہے، لیکن اس سفر میں بعض مقامات ایسے بھی آئے جہاں وقت کے تقاضوں نے بلکار پر پرکارا کہ نوارا تب تر میزن کی ذوق نغمہ کم یابی خودی را تیز تر می خان کی محمل را گرا بھی۔ آج وقت کی ایسی ہی پکار ہے جسے میں نے آہو پغال نیم سب کے لیے پیغام تازہ سے تعبیر کیا۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، میری ساری زندگی قرآن کریم کے مطالعہ میں گزری ہے، لیکن اس زندگی کا پہلا آدھا حصہ اس کتاب عظیم کو محض تقلیداً سمجھنے میں گزرا۔ اس کے بعد جب اسے خود اس کے اپنے بتائے ہوئے طریق کے مطابق غور و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے سمجھنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے یہ حقیقت سامنے آئی کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان کسی پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں، یہ ایک نظام حیات ہے جو صرف اپنی آزاد مملکت میں متشکل ہو سکتا اور قائم رہ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، یا یوں سمجھیے کہ اسی شجر طیب کی دوسری شاخ یہ سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اسلام کی اس حقیقت کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں وہ باقی دنیا سے الگ رنگ، نسل، زبان، وطن کے اختلافات کے الرغم ایک منفرد قوم بن جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، اسلام میں قومیت کا مدار اشتراک کے نسل، زبان یا وطن نہیں، ایمان کا اشتراک ہے۔ دین کی اسی اساسی حقیقت کا اعلان علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے 1930 میں ان الفاظ میں فرمایا، اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت سے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک علاقہ میں محفوظ کر دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی تعلق کا نام نہیں، یہ ایک نظام حکومت ہے۔ اس لیے میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد اسلامی ریاست قائم کر دی جائے۔ اس سے اسلام کو موقع ملے گا کہ اس پر عربی ملوکیت سے جو غیر اسلامی اثرات غالب آ چکے ہیں، بڑی اہم بات ہے جو یہ کہہ جائے۔